حضرت عمر بن عاص جو کہ صحابی رسول تھے لیکن حضرت علی کے مخالفین میں شامل تھے اور جنگ صفین میں حضرت علی کے مد مقابل معاویہ ابن ابی سفیان کی فوج سے لڑے تھے۔ یہ ایک دن خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے مسلمانوں کو واعظ کر رہے تھے اور مسلمانوں کو اپنے امیر اور خلیفہ کی اطاعت کرنے پر احادیث کا درس دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک تابعی جس کا نام عبد رب کعبہ تھا وہ کہنے لگا، حضور آپ ہمیں تو اپنے امیر اور خلیفہ وقت کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں لیکن ہمارے امیر تو آپ کا چچا زاد معاویہ ابن ابی سفیان ہے جو کہ ہمیں دوسروں کا مال زبردستی ہتھیار لینے اور ظلم و ستم کا درس اور حکم دیتا ہے۔ یہ سن کر عمر بن عاص نے اس تابعی سے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق خلافت راشدہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی اور یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے ذریعے ہوا کہ جب انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ گو کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت بھی خلافت راشدہ نہ تھی، کیونکہ خلافت راشدہ تو اس کو کہا جاتا ہے جس میں مجلس شورا کے ذریعے خلیفہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل مجلس شورا ترتیب دی تھی اور حکم دیا تھا کہ اس مجلس شورا کے ذریعے نئے خلیفہ کا انتخاب عمل میں لایا جائے۔ لیکن معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متوازی شام میں اپنی حکومت کو قائم کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ موقف اپنایا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کیا جائے، ان سے قصاص اور بدلہ لیا جائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کیا جائے گا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مجھے خلافت پھولوں کی سیج پر نہیں ملی بلکہ کانٹوں کی سیج پر ملی ہے، اور ایسے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ مجھے اندرونی طور پر بھی کمزور کیا جا رہا ہے۔ اگر تمام مسلمان اور خصوصاً شام اور کوفہ کے مسلمان معاویہ ابن ابی سفیان کی قیادت میں میری بیعت کریں اور میری خلافت کو مرکز میں یعنی مدینہ منورہ میں مضبوط کریں تو میں ان خوارجیوں اور باغیوں سے نپٹ سکتا ہوں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کرنے اور ان کو مضبوط کرنے اور قاتلین عثمان غنی تک پہنچنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی قاتل عثمان غنی کا الزام لگایا اور انہیں قاتلین عثمان غنی گرفتار نہ کرنے کی وجہ سے ان کی بیعت سے انکار کیا۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے ہیلہ بازی سے اور بہانے سے کام لیا اور حقیقت میں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کی گرفتاری نہیں چاہتے تھے، کیونکہ قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تانے بانے معاویہ ابن ابی سفیان سے ہی جا ملتے تھے۔ اور اس کے ضمن میں علامہ یعقوبی فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو ان باغیوں اور خوارجیوں سے بچانے کے لیے معاویہ ابن ابی سفیان کو مدد حاصل کرنے کے لیے خط لکھا تو معاویہ ابن ابی سفیان نے جان بوجھ کر اپنے امدادی لشکر تاخیر کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیے۔ اگر وہ بر وقت اپنے لشکروں کو مدینہ منورہ بھیجتے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں کے شر سے بچایا جا سکتا تھا۔ اس زمن میں عبداللہ ابن ابی سرہ کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ وہ معاویہ کے پاس رہتے تھے، لیکن انہوں نے معاویہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور مدینہ آ کر آباد ہو گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے معاویہ کو کیوں چھوڑا تو کہنے لگے کہ میں معاویہ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ وہ قاتلین عثمان غنی میں شامل ہے یا قاتلین عثمان غنی کو تعاون فراہم کرتا تھا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کو جنگ یرموک کے بعد حادثاتی طور پر مسلمانوں کا امیر چن لیا گیا تھا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ جنگ یرموک سے فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کے شام کے گورنر معاذ بن جبل قرار پائے، لیکن معاذ بن جبل طاعون کی وبا کی صورت میں شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے یزید بن ابی سفیان کو اپنا گورنر چن لیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع بھیج دی گئی۔ وہ بھی طاعون کی وبا سے شہید ہوئے تو مسلمانوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنا خلیفہ چن لیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ چنانچہ حادثاتی طور پر یا اتفاقی طور پر معاویہ ابن ابی سفیان شام کے گورنر تعینات ہوئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو چونکہ وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے جو کہ ابو سفیان حضرت معاویہ کا خاندان تھا، چنانچہ انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کو تبدیل کرنے یا معزول
کرنے کی بجائے ان کی گورنری کو مضبوط کیا، اور مرکز میں بھی بنو امیہ کی حکومت ہونے کی وجہ سے معاویہ کی جڑیں شام میں مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معاویہ سے مصالحت اختیار کی تو معاویہ کو بلا شرکت غیر پوری اسلامی مملکت کا امیر بننے کا موقع مل گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق خلافت راشدہ کاٹ کھانے والی ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ علامہ محمد تقی عثمانی اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے کتابت وحی کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کا دور حکومت تاریخ کے درخشاں ادوار میں سے ہے۔ اس میں اندرونی طور پر امن و اطمینان کا دورہ تھا، اور ملک سے باہر دشمنوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ کتاب ھذا میں حضرت معاویہ پر لگائے جانے والے اعتراضات کی حقیقت کے بارے میں کچھ روایات بھی پیش کی گئی ہیں۔ یہ کتاب دراصل حضرت مفتی تقی کے ماہنامہ بلاغ میں لکھے جانے والے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو مفتی تقی عثمانی نے مولانا ابو المودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت میں حضرت معاویہ پر اعتراضات کی حقیقت کے ضمن میں لکھے ہیں۔ ان کی افادیت کے پیش نظر انہیں کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ مزید برآں اشاعت کے وقت حضرت معاویہ کی سیرت اور مناقب پر مولانا محمد اشرف عثمانی کا ایک مضمون بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے، جس کے باعث کتاب محض ایک تنقید نہیں رہی، بلکہ اس میں حضرت معاویہ کی سیرت، فضائل و مناقب، عہد حکومت کے حالات اور مخالفین کے تمام بیجا الزامات اور اعتراضات کے مدلل جوابات بھی موجود ہیں۔ یہ 328 صفحات پر مبنی یہ کتاب مکتبہ معارف القرآن کراچی میں شائع ہوئی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا۔ بصیرت رکھنے والے لوگ اسی مرحلے میں یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں بادشاہی سے سابقہ درپیش ہے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت معاویہ کی بیعت ہو جانے کے بعد ان سے ملے تو السلام علیکہ ایھا الملک کہہ کر خطاب کیا۔ حضرت معاویہ نے کہا، آپ مجھے امیر المومنین بھی کہہ سکتے تھے، اس میں کیا حرج تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم، جس طرح سے آپ کو یہ حکومت ملی ہے اس طریقے سے اگر یہ مجھے مل رہی ہوتی تو میں اس کا لینا ہرگز پسند نہ کرتا۔ ابن الاسیر۔ حضرت معاویہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا تھا کہ انا عبد المالوک، میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں، البدایہ والنہایہ۔ بلکہ حافظ ابن کثیر کے بقول سنت بھی یہی ہے کہ ان کو خلیفہ کی بجائے بادشاہ کہا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال قائم رہے گی، پھر بادشاہی ہوگی، اور یہ مدت ربیع الاول 41 ہجری میں ختم ہوگی جب حضرت حسن حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے تھے، البدایہ والنہایہ۔ اب خلافت علی منہاج النبوہ کے بحال ہونے کی آخری صورت صرف یہی باقی رہ گئی تھی کہ حضرت معاویہ یا تو اپنے بعد اس منصب پر کسی شخص کے تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیتے، یا اگر قطع نزاع کے لیے اپنی زندگی میں ہی جانشینی کا معاملہ طے کر جانا ضروری سمجھتے ہوتے تو مسلمانوں کے اہل علم و اہل خیر کو جمع کر کے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولی عہدی کے لیے امت میں موزوں تر آدمی کون ہے، لیکن اپنے ناخلف بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے خوف و طمع کے ذرائع سے بیعت لے کر انہوں نے اس امکان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ سید ابو المودودی۔ خلافت و ملوکیت۔ حضرت معاویہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور اعتماد حاصل کیا، لہٰذا حضرت عمر فاروق نے اردن کے گورنر معاویہ کے بھائی یزید کو ساتھ شام کی گورنری بھی دے دی تھی۔ طاعون کی بیماری میں ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان کی وفات کے بعد شام کا تمام تر علاقہ ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت ملنے کے بعد تمام سرزمین کی گورنری معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے کر دی۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد حضرت معاویہ حضرت علی کی بیعت سے انکاری ہوئے، خون عثمان کی خون خواہی کے بہانے امام علی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ شام کے لوگوں نے حضرت عثمان کی خون خواہی اور حضرت علی سے جنگ پر لوگوں سے بیعت لی۔ طبری تاریخ الرسول المعلوق۔ حکومت امام علی علیہ السلام کے آخر تک یہ اختلاف جاری رہا۔ شہادت حضرت علی کے بعد معاویہ اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان صلح قائم ہوئی، جس کے نتیجے میں امام حسن مجبوری کی وجہ سے حضرت معاویہ کے حق میں حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر گئے۔ صلح امام حسن کے بعد آخر عمر تک حضرت معاویہ خلیفہ رہے۔
عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں گیا، وہاں عبداللہ ابن عمر بن عاص کعبہ کے سائے میں بیٹھے اور ان کے پاس لوگ جمع تھے۔ میں بھی اٹھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے، تو ایک جگہ اترے، کوئی اپنا ڈیرا درست کرنے لگا، کوئی تیر مارنے لگا، کوئی اپنے جانوروں میں تھا کہ اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے والے نے آواز دی کہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ ہم سب آپ کے پاس جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر ضروری نہ ہو اپنی امت کو جو بہتر بات اس کو معلوم ہو بتاتا، اور جو بری بات ہو اس سے ڈرانا، اور تمہاری یہ امت اس کے پہلے حصے میں سلامتی ہے اور اخیر حصے میں بلا ہے، اور باتیں ہیں جو تم کو بری لگیں گی، اور ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک فتنہ دوسرے کو ہلکا اور پتلا کر دے گا، یعنی بعد کا فتنہ پہلے فتنے سے ایسا بڑھ کے ہوگا کہ پہلا فتنہ اس کے سامنے کچھ حقیقت نہ رکھے گا، اور ایک فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا اس میں میری تباہی ہے، پھر وہ جاتا رہے گا، اور دوسرا آئے گا تو مومن کہے گا اس میں میری تباہی ہے۔ پھر جو کوئی چاہے گا جہنم سے بچے اور جنت میں جائے تو اس کو چاہیے کہ میرے اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر یقین رکھ کر اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہو کہ لوگ اس سے سلوک کریں، اور جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اس کو اپنا ہاتھ دے دے اور دل سے نیت کرے کہ اس کی تابع داری میں، اس کی اطاعت گزاری میں پیش رہوں گا اگر طاقت ہو۔ اب اگر کوئی دوسرا امام اس سے لڑنے کے لیے آئے تو اس کو منع کرے، اگر نہ مانے بغیر لڑائی کے تو اس کی گردن مارے، یعنی اسے قتل کرے۔ یہ سن کر عبداللہ کے پاس گیا، ان سے کہا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں تم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا اور دل نے اس کو یاد رکھا۔ تو میں نے کہا تمہارے چچا کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارے امیر ہیں وہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق کھاؤ اور اپنی جانوں کو تباہ کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو مت کھاؤ اپنے حق مال ناحق مگر راضی سے، دو گرداری کر کے، اور مت مارو اپنی جانوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ یہ سن کر عبداللہ ابن عمر بن عاص تھوڑی دیر تک چپ رہے، پھر کہا معاویہ ابن ابی سفیان کی اطاعت کرو اس کام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اس میں معاویہ کا کہنا نہ مانو۔ صحیح مسلم 4776۔ محترم ساتھیوں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔